پریم چند کی افسانہ نگاری۔ اردو کے افسانوی ادب میں پریم چند ایک معروف نام ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے دور جدید کے افسانوی ادب کے خد و خال متعین کیے تو یہ مبالغہ نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اعتراف ہوگا۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر قمر رئیس کی یہ رائے حقیقت پر مبنی ہے کہ جس طرح ٹیگور نے بنگلہ زبان کو نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں مقبول و معروف بنایا، اسی طرح پریم چند کی تصنیفات نے اردو کو ملک کی ایک اعلیٰ اور ترقی یافتہ زبان کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ انہوں نے اردو میں نہ صرف افسانہ نگاری کی ابتدا کی بلکہ مسلسل محنت اور تخلیقی قوت سے جو لگ بھگ 30 برسوں پر محیط تھی، اردو افسانے کی روایات اور اس کے امکانات کو جلا بھی بخشی اور وسعت بھی۔ چنانچہ حال یہ ہے کہ آج بھی ان کے افسانے اردو افسانہ نگاری کا اعلیٰ ترین معیار کہے سمجھے جاتے ہیں۔ خود پریم چند کا یہ عقیدہ تھا کہ زندگی سے ادیب کا وہی تعلق ہے جو موج کا سمندر سے، بقول ان کے اگر موج سمندر سے الگ ہو جائے تو اس صورت میں وہ اپنی حرکت، روانی اور جلانی سے محروم ہو جائے گی، بلکہ اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اس عقیدے کے پس منظر میں اگر پریم چند کے افسانوں، ناولوں اور ان کی دیگر تحریروں کا جائزہ لیا جائے تو وہ اسی عقیدے اور نظریات کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں۔ پریم چند ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے، وہ ادب کو زندگی کی تفسیر سمجھتے تھے۔ مقصدی ادب ان کا نظریہ تھا، چنانچہ ان کے تمام افسانوں اور ناولوں میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور موجود ہوتا ہے۔ طبیعتاً وہ بہت حساس تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی بہت ہی عشرت اور مصائب جھیلنے میں گزری۔ اس حساسیت نے ان کے اندر عمیق مشاہدے کی قوت اور صلاحیت پیدا کر دی تھی۔ گرد و پیش کے بدلتے ہوئے حالات سے وہ متاثر ہوتے تھے اور اس کا اثر ان کی تحریروں پر بھی پڑتا تھا۔ چنانچہ ان کے افسانوں میں موضوعات کے اعتبار سے بہت تنوع ہے۔ پریم چند ناول نگار پہلے تھے اور افسانہ نگار بعد میں، لیکن ان کی شہرت اور وقعت ان کے مختصر اردو افسانوں کی ہی مرہون منت ہے۔ بہرکیف موضوعات کے اعتبار سے پریم چند کے افسانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 1908 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جو اسی سال کانپور کے مشہور رسالہ زمانہ میں شائع ہوا تھا۔ ان کے 5 افسانوں کا مجموعہ سوز وطن بھی اسی سال شائع ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پورے ملک میں سیاسی بیداری کی لہر دوڑ سی گئی تھی اور آزادی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی طرح ممکن ہی نہ تھا کہ پریم چند ملک کے اسی سیاسی حالات سے متاثر نہ ہوتے۔ وہ سرکاری ملازم تھے اور اشارے میں بھی حکومت کے خلاف لکھنا ناممکن تھا۔ چنانچہ انہوں نے پریم چند کے قلمی نام سے لکھا، حالانکہ ان کا اصلی نام دھن پت رائے تھا۔ سوز وطن کے افسانوں میں ایسا کچھ نہیں تھا جس سے حکومت کی بنیاد لرز جاتی۔ اس مجموعہ کے افسانے بنیادی طور پر جذبہ حب الوطنی کے مقصد کے تحت لکھے گئے تھے، لیکن حکومت کے طبع نازک کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا اور مجموعہ کو ضبط کر لیا گیا۔ بالآخر انہوں نے ملازمت ترک کر دی اور خود کو ادب کے لیے وقف کر دیا۔ پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کے دوسرے دور میں جو افسانے لکھے وہ بنیادی طور پر اصلاحی نوعیت کے تھے۔ اس دور کے افسانوں میں پریم بتیسی، پریم چالیسی کے مجموعے بھی شامل ہیں۔ خاک پروانہ اور آخری تحفہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعوں کا نام ہے۔ یہ تمام افسانوی مجموعے شائع ہوئے اور لوگوں کے اندر بہت مقبول بھی ہوئے۔
پریم چند کے ان افسانوں کے موضوع اس وقت کے ہندو معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خامیوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہندوؤں کے معاشرتی مسائل کا اپنے ان افسانوں میں حل بھی پیش کرتے ہیں۔ پریم چند کے افسانوں کا تیسرا اور آخری دور 1920 عیسوی سے 1936 عیسوی تک کا ہے، اور یہی وہ سال ہے جب ان کی وفات ہوئی تھی۔ مہاتما گاندھی کی تحریک کے زیر اثر جب انہوں نے سرکاری ملازمت ترک کی تو ان کے افسانوں میں حریت پسندی کی جھلک کچھ زیادہ نظر آنے لگی۔ چنانچہ ان کے افسانوں کا مجموعہ زاد راہ اس کی مثال ہے۔ اس مجموعہ کے بیشتر افسانوں میں آزادی کی تڑپ نظر آتی ہے، باوجود اس کے کہ پریم چند کے ابتدائی افسانوں میں قدیم داستانوں کا سا رنگ جھلکتا ہے۔ پریم چند نے اردو افسانوں کو جس طرح سے سنوارا اور نکھارا، اس کی وجہ سے ان کا رتبہ افسانوی ادب میں بہت بلند ہے۔ حقیقت پسندی ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں عوام کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ زندگی کے حقائق سے نظریں چرانے کا انداز، تخیل کی فراوانی، ناقابل یقین باتوں کا ذکر، جذباتی انداز بیان اور شاعرانہ زبان ان کے ابتدائی افسانوں کی خصوصیتیں ہیں۔ لیکن اس بات کو بہرحال ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ دور پریم چند کے افسانوں کا تشکیلی دور تھا، چنانچہ وہ بہت جلد بھول بھلیوں کی اس دنیا سے خود کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے افسانوں کا وہ دور شروع ہوا جس میں انہوں نے کامیاب افسانے لکھے اور زندگی کے حقائق کی ترجمانی کی۔ حب وطن، سماجی انصاف کی تمنا، گاندھی واد اور ترقی پسند تحریک نہ صرف ان کے افسانوں کا موضوع بنے، بلکہ ان عناصر نے ان کی کہانیوں کو غذا بھی فراہم کی۔ پریم چند کے افسانوں کی خصوصیت ان کی فضا ہے۔ وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ گاؤں کے ماحول کو بیان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کی اپنی زندگی کے ابتدائی ماہ و سال دیہاتوں ہی میں گزرے، لہذا گاؤں سے متعلق ان کی معلومات اور احساسات بالکل ذاتی نوعیت کے ہیں، اور جب وہ گاؤں کا ماحول اور فضا بیان کرتے ہیں تو کہیں سے بھی تصنع کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کی زندگی کی عکاسی پریم چند سے بہتر کسی افسانہ نگار نے نہیں کی۔ اس کے برعکس شہری زندگی سے متعلق ان کی معلومات اگر ناقص نہ کہی جائیں تو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شہری زندگی کے متعلق براہ راست طور پر بہت کم جانتے تھے۔ ان کے کہانیوں کی ایک دوسری خوبی ان کے موضوعات ہیں جن میں بڑا تنوع ہے۔ پریم چند نے انہی موضوعات پر قلم اٹھایا جو معاشرہ کے مسائل سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ ان کے افسانوں کی کامیابی اور مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر لوگوں کو اپنے مسائل اور احساسات کا عکس نظر آتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف موضوعات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ فن پر بھی ان کی توجہ رہتی تھی۔ ان کے بیشتر پلاٹ منظم ہیں، ان کا کردار بھی اصلی اور فطری ہیں۔ ان کے افسانوں کے کردار کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان سے کہیں نہ کہیں ضرور ملے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں پریم چند کے افسانوں کے کردار حقیقی زندگی سے لیے گئے ہیں۔ پریم چند نے انسانی فطرت کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا، یہی سبب ہے کہ ان کے کردار حقیقی نظر آتے ہیں اور مجموعی طور پر افسانہ زندگی کے سچے واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ سادہ و سلیس اور شفاف و بے تکلف زبان پریم چند کے افسانوں کی ایک اور خصوصیت ہے۔ ابتدائی دور کے چند افسانوں کو چھوڑ کر ان کے تمام افسانے ہر قسم کے تصنع اور بناوٹ سے پاک نظر آتے ہیں۔
انہوں نے اردو کے افسانوی ادب کو ایک جاندار اور شگفتہ اسلوب عطا کیا، تاہم ان کے بعض افسانوں میں خاص کر جو اصلاحی نوعیت کے ہیں کردار نگاری کسی حد تک غیر فطری نظر آتی ہے۔ ان افسانوں میں جب وہ نیکی کی جیت اور بدی کی ہار دکھاتے ہیں تو اکثر مقامات پر یہ کچھ غیر فطری سا لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب حقیقت نگاری اخلاقیات پر قربان ہو جاتی ہے۔ کردار نگاری کی اس خامی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر بھی نہیں رہا جاتا کہ پریم چند کے افسانوں کی خوبیاں ان کی بعض خامیوں پر حاوی ہیں۔